جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اپنے اندر کی منافقت کو کیسے ختم کریں، جو گناہ بار بار دہرایا جائے اس پر اپنے آپ کو کیسے روکے رکھیں، ماضی میں جو ہوا اس پر افسوس یا مایوس ہونا، بار بار یاد کرنا، اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا ہوں، برائے مہربانی تھوڑا تفصیل سے رہنمائی فرما دیں۔ یہ بھائی کا سوال تھا، اور یا اب اس کے اوپر رہنمائی سے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا قرآن پاک نے، سنت رسول نے ہمیں کیا اس بارے میں سمجھایا کہ اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرتے ہوئے آپ سے جتنی دفعہ مرضی گناہ ہو جائے، آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں لے کے آنی ہے کہ ہم نے گناہ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخری دفعہ بھی جب بھی گناہ کیا تو تب بھی یہی چیز ذہن میں ہو کہ اب آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کے دل میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے، دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ میں نے گناہ کر کے توبہ کر لینی ہے، تو پھر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر پھر بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ آپ ڈرتے بھی ہیں اللہ سے، کیونکہ دیکھیں سوال ہی ایسا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے، اگر اس کا مسئلہ یا کسی اور کا مسئلہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ خوف رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید بھی رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان بھی رکھتا ہے، ہر چیز پہ ایمان رکھتا ہے وہ، تبھی وہ اتنے اضطراب میں یا اتنی مسئلے کا شکار ہے کہ وہ سوال پوچھ رہا ہے، یا کسی کا سوال ہے وہ ان کے ذریعے سے پوچھوا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جب گناہ آپ کے دل میں اس طرح سے کھٹکنے لگ جائے تو اس کے یہی مطلب ہے کہ ابھی آپ کے دل پر اس طرح کی مہر نہیں لگی کہ آپ کا دل پورا سیاہ ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب دل سیاہ ہو جاتے ہیں تو پھر بندے کو محسوس ہی نہیں ہوتا گناہ گناہ ہے یا نیکی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ گناہ کو بھی ایک لذت سمجھ کے کرنے لگ جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو اس لیول سے بندے کو بچانا چاہیے کہ جب گناہ کو محسوس کرنا ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے کہ میرے سے گناہ ہوئے تھے یا اب ہوں گے یا کیسا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس کے اوپر اللہ سے بار بار توبہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اگر میں نے وہ گناہ دوبارہ کیا جس کے اوپر آپ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، تو میں اس کے بدلے اللہ کے راستے میں اتنا جو ہے وہ کفارہ اس کا ادا کروں گا، یا پینلٹی اپنی طرف سے ادا کروں گا، اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر نماز چھوڑتا ہے تو وہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں نے اگر کل فجر کی نماز چھوڑی تو میں 100 روپیہ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ یہ اب اس نے اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنے پیسے وہ نکالے گا جس سے اس کے نفس کو تکلیف ہوگی، جس سے اس کے شیطان جو اس کے پاس ہے اس کو ان چیزوں پہ ابھارتا ہے، اس کو تکلیف ہوگی کہ یار میں نے تو اس کو ایک نیکی سے روکا تھا تو یہ تو دوسری نیکی میں بڑھنے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ یا میں نے اس سے ایک گناہ کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی غلط کام ہو سکتا ہے، نماز تو ایک مثال دی کہ نماز چھوڑنا بھی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو کوئی بھی کام جو غلط وہ آپ سے کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں اس نے اتنا بڑا، اس نے تو ایک نئی نیکی کا راستہ کھول لیا ہے، تو وہ پھر شیطان جو ہے نا آپ کو وہ اس گناہ سے بھی آپ کو دور کرنے کی کوشش کروائے گا۔ یعنی وہ سمجھے گا کہ یہ جو گناہ ہے اس سے بڑی تو یہ نیکیاں کرنی اس نے شروع کر دی ہیں۔ تو وہ وقت آئے گا کہ جب آپ اس گناہ سے انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر پاک ہو جائیں گے یا دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال ہے، اگر آپ ایسے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ مثال ہے، اگر پیسہ بھی بہت ہے، آپ کو پیسے دینے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو آپ اپنے آپ کو یہ چیز اپنے پہ لازم کر لیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں اس کے بدلے میں یا اس کے کفارے میں یا اس کے گناہ کو دھونے کے لیے 1 روزہ رکھوں گا، 2 روزے رکھوں گا، یا 3 روزے رکھوں گا، اور رکھوں گا بھی اس گناہ کو کرنے کے فوری بعد، ٹھیک ہے۔
تو اس قسم کی کچھ اپنے اوپر کنڈیشنز آپ اپنے طور پہ لگائیں. شریعت نے کوئی آپ کے اوپر ایسی کنڈیشن نہیں لگائی, ٹھیک ہے, کہ آپ ایسا کریں, لیکن آپ کو یہ اپنے اوپر کرنا ہے تاکہ آپ کا جو نفس ہے وہ اس کا سر کچلا جا سکے, یا اس کو کچھ ایسے طریقے سے ٹرینڈ کیا جا سکے, ایسے طریقے سے اس کو فارم کیا جا سکے, ایسے طریقے سے اس کو کنڈیشن کیا جا سکے کہ وہ آپ کو اس گناہ سے روک دے کہ یار میں اس کو اس گناہ سے روکوں تاکہ یہ کہیں اتنا ہی نیکیوں میں نہ آگے بڑھ جائے. آپ کوئی ایسی رات کی عبادت اپنے اوپر ڈیڈیکیٹ کر لیں کہ میں اگر آئندہ یہ والا گناہ کیا تو میں اس کے کفارے کے طور پر, اس کے بدلے کے طور پر, یا اس گناہ کو دھونے کے لیے پوری رات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نوافل ادا کروں گا, ساری رات پڑھوں گا, ٹھیک ہے, لمبے لمبے قیام کروں گا, لمبے لمبے رکوع کروں گا, لمبے لمبے سجدے کروں گا. تو اس طریقے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو اگر آپ پہلے وہ کرتے تھے وہ کام غلط اور وہ آپ چھوڑ بھی چکے ہیں تو بھی اس کی معافی تلافی کے لیے آپ وہ کام کریں. اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے ناجائز, مثال ہے کسی سے قرضہ لیا تھا, کوئی بھی غلط کام کیا تھا, کوشش کریں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو اس کا وہ چیز اس کو واپس کر دیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے پیسے مارے, ٹھیک ہے, ایک غلط کام ہے, ٹھیک ہے, اور آج اللہ نے آپ کو استطاعت بھی دی ہوئی ہے, بالکل مثال ہے آپ نے کسی کے 50,000 دینا تھا اور اس وقت آپ کے پاس اثاثے ہیں 10 لاکھ روپے کے, تو اور آپ توبہ ہی کرتے رہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, روزے رکھیں, نمازیں رکھیں. ان روزوں نمازوں سے آپ کا وہ معافی کا جرم نہیں چھپے گا یا آپ کی معافی نہیں ہوگی جب تک آپ اس بندے کا جس کا آپ نے حق مارا تھا وہ اس کو واپس نہیں لوٹا دیتے, ٹھیک ہے. تو جو چیزیں آپ کی طرف سے اس طرح کی ہو رہی ہیں جس کے ساتھ ایسے ظلم و زیادتی کی ہوئی, اس کی ظلم و زیادتی کا بدلہ اس کو یا اس کو پورا کریں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے اوپر اتنا ہی لازم ہے جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے. مثال ہے کوئی مر گیا بندہ جس کے ساتھ آپ نے برا کیا تھا, آپ برائی کی تھی یا کچھ ایسا کیا تھا, آپ اس سے معافی مانگیں, ٹھیک ہے. اگر وہ بندہ نہیں ہے, مر گیا ہوا ہے, اس سے معافی مانگنے کی کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, اس کی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کرتے, اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے, یا پھر اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے, مطلب کوئی اس کا آپ کو سر پیر نہیں پتا جس کے ساتھ آپ وہ ظلم و زبر زیادتی کچھ بھی برا کر چکے ہیں, تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو آپ کو اللہ کو پتہ ہے آپ کا کہ آپ کتنے مخلص ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو اخلاص چاہیے انسان کا. آپ کو معلوم ہوگا, میں آخر میں وہ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں, کہ وہ جو 99 قتل جس نے کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو بعد میں اس نے 100 بھی کر دیے پورے. بنی اسرائیل یا پرانی امتوں میں سے ایک امت کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے تک پہنچایا, حدیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اتنی برائیاں اس نے کی ہوئی ہیں, لگاتار کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب اس نے اخلاص کا اس کے اوپر آیا ہے وقت, ٹھیک ہے, یعنی اس نے خلوص کے ساتھ اللہ کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی, اور اس تلاش کے اندر بھی اس نے ایک اور بندہ بھی مار دیا, ٹھیک ہے. تو جب وہ خلوص کے ساتھ اللہ کا راستہ تلاش کر رہا ہے کوئی بندہ, تو اللہ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو آرڈر دے کے پھر زمین کو بھی دوسری طرف سکیڑ دیتے ہیں جس طرف وہ نیکی کے لیے بندہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو نیکی کی طرف آتا ہے وہ بندہ, اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہوا بندہ اور اپنے آپ کو پاک کرنے والا بندہ بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس لیے وہ واقعہ ضرور پڑھیے گا جس کی طرح میں نے اشارہ کیا, بہت مشہور واقعہ سنا ہی ہوگا, اس لیے میں نے ڈیٹیل نہیں آپ کو اس کی بتائی. تو اور اس کے علاوہ اگر آپ کے دل دماغ کے اوپر کوئی ایسا بوجھ ہے تو اس کو ہلکا کیجیے, ٹھیک ہے, جس طریقے سے جو میں نے طریقے آپ کو بتایا اس طریقے سے بھی. اور دنیاوی لحاظ سے بھی اگر کوئی ایسا سٹریس ہے تو آپ اس میں یہ کریں کہ اپنا موبائل فون بند کر کے تو دنیا سے رابطے توڑ کے کم از کم 2 دن, ٹھیک ہے, 1 سے 2 دن جو ہے نا آپ اپنے گھر سے اپنے علاقے سے دور چلے جائیں. مثال کے طور پہ آپ انڈیا کے کسی میں ہیں یا جس بھی علاقے میں ہیں, اپنے علاقے سے اپنے شہر سے کچھ یہ سمجھ لیں 100-200 کلومیٹر دور جائیں, کوئی سیر والی جگہ ہو, کوئی پہاڑ ہو, کوئی اس طرح کی نیچر ہو, بیوٹی ہو اس طرح کی,
وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا دماغ خالی کر کے انجوائمنٹ کے لیے نہ جائیں. یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے وہاں پہ جا کے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو خلاف شریعت ہو. صرف وہاں پہ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے جائیں کہ وہاں پہ آپ جا کے تو وہاں سے جب واپس آئیں گے تو آپ کا دماغ ایک فریش ہوگا اور آپ ہر چیز سے وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے ذہن کو کلیئر کر کے وہاں سے واپس آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے گا دنیا اور آخرت میں. اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ اعلم بالصواب.